اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایسا ہے کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور ریکارڈنگ جو ہے وہ دعا کریں اچھے طریقے سے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ ہم اب ایک اور صورتوں کا گروپ ہے اس کے اندر شامل ہونے لگے ہیں، ان کو ہم کہیں گے مسبحات۔ کیا کہیں گے؟ مصبحات۔ تسبیحات۔ مسبحات، جی جی۔ اور پچھلی جو ہماری صورت ختم ہوئی ہے، صورت الواقعہ، اس کی آخری آیت فسبح بسم ربک العظیم، یہاں صورت ختم ہوئی تھی کہ اے مخاطب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے عظیم رب کے نام کے ساتھ تسبیح بیان کر۔ یہاں ختم ہوئی تھی نا؟ تو جی اس کے آگے جو صورت آ رہی ہے اس کا نام ہے سورہ الحدید، یہ ہم نے پڑھنی ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سورہ الحدید سے لے کر 28ویں پارے کا آخر، یہ 27 ختم ہو جائے گی الحدید کے ساتھ آلموسٹ، اس کے بعد سورہ مجادلہ آئے گی۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور غزوہ احد جو تھا وہ ہو گیا، اور کچھ صورتوں کے اندر غزوہ خندق ہو جائے گا، اور کچھ صورتوں کے اندر 4 اور 5 غزوہ سے پہلے یہ صورت جو ابھی ہم سورہ الحدید پڑھ رہے ہیں یہ آئے گی۔ تو ان کے اندر جو آگے 10 صورتیں ہیں ان میں سے 5 صورتیں جو ہیں وہ شروع کا لفظ ہے سبح یا یسبح۔ سبح جو ہے یہ کون سا زمانہ ہے، پڑھا بتائیں گے؟ ماضی۔ ماضی، جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ماضی جو ہے سبح کا مطلب ہے اس نے تسبیح بیان کی، اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کو کامل مانا، بغیر کمیوں کے، بغیر نقص کے، بغیر کسی خطا کے، جو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی مخلوق میں سے نہیں۔ ایک تو یہ معنی ہے سبح ماضی۔ آگے جب آئے گا تو سورہ مجادلہ ہے، وہ ایک آیت چھوڑ کے تو سورہ الحشر آئے گی، وہ بھی سبح سے شروع ہوگی، اور پھر سورہ ممتنع آئے گی تو اس کے اندر سبح نہیں آتا، لیکن اس کے بعد جو صورت آئے گی وہ سورہ الصف ہے۔ جی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہی الفاظ جو ہیں وہ آئیں گے وہاں بھی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، میرا خیال ہے وہاں ہے۔ اور پھر آتا ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا۔ آگے کیا ہے؟ کأنہم بنیان مرصوص۔ ہائے ہائے ہائے، کأنہم بنیان مرصوص۔ تو آج وہ تو ریکارڈنگ رہی ہے آپ کا اور انڈیا کا جو کیا کہیں گے جہاد ہو رہا ہے، اس کا نام بنیان مرصوص رکھا گیا ہے، ایسے ہی ہے؟ جی سر۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار، آہنی دیوار،
اور بڑا مجھے اچھا یہ لگا کہ بنیانم مرصوص قرآن مجید کا لفظ لیا، پہلی دفعہ مجھے لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ پہلے جتنے بھی اٹیک ہوئے ہیں یا جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں سے کسی کا نام قرآن مجید میں سے شاید نہیں آیا، نہیں، پہلی دفعہ لیا گیا۔ پہلی دفعہ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کریں مجاہدین جس جس جگہ پر بھی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اعلی کلمت الحق کے لیے کام کریں، اپنی جان دیں، اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت سے سرفراز فرمائے اور ان آمین۔ کو بھی اور غازی بھی بنائے سب کو، ٹھیک ہے جی، آمین آمین۔ آمین۔ تو ہم بات بتا رہے تھے سب باقی تو سورہ صف پر پہنچے تھے۔ سورہ صف کے بعد سورہ آتی ہے سورہ الجمعہ، وہ یسبح سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورہ منافقون، وہاں سبح یسبح نہیں آتا، لیکن اس کے بعد جو سورت آتی ہے 8ویں، وہ سورہ تغابن ہے، وہ یسبح سے شروع ہوتی ہے۔ اور پھر 9ویں سورت ہے الطلاق، اور 10ویں سورت ہے تحریم، اور یہاں آ تحریم۔ کے 28واں پارہ ختم ہو جائے گا۔ تو ان سب 5 سورتوں کو، بلکہ اس کے ساتھ سورہ الاعلی بھی ملا لیں جی، 6 بنا لیں، ان کو کہتے ہیں المسبحات۔ کیا کہتے ہیں؟ المسبح المسبحات۔ اور اگر ال نکال بھی دیں، نکرہ کر دیں، تو مسبحات ان کو کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں گے ساری چیز کو، تو سبح تو ماضی ہے، تو یسبح کیا ہے؟ مضارع۔ مضارع ہے، بالکل بالکل۔ اور مضارع کا ترجمہ کس کس زمانے میں ہوتا ہے؟ پریزنٹ اور فیوچر۔ حال اور مستقبل نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر ماضی، حال، مستقبل، مجھے بتائیے اس کے علاوہ کوئی زمانہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے سارے زمانوں کو مسبحات کے اندر جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، زمانے یا تو ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر سب زمانوں کو کیا کر دیا، ایک چھتری کے نیچے لا کے ہمیں بتایا۔ یہاں سب بہا ماضی۔ اب یہ صورت جو ہے الحدید، یہ ان صورتوں میں انتہائی اعلیٰ درجے کی صورت، ساری صورتیں اعلیٰ درجے کی ہیں، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے جو مضامین ہیں وہ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو نام دیا ہے ام المسبحات۔ کیا نام دیا ہے؟ ام المسبحات۔ ہاں، میں نے ان کے علاوہ اور کسی سے نہیں سنا، چونکہ انہوں نے دیا تو مطلب بات بھی بنتی ہے۔ ماشاءاللہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ام المسبحات، اب اس کے اندر آیات ہیں 29، اور رکوع کتنے ہیں؟ 4۔ اور ہم کہا کرتے ہیں کہ جب لمبا سفر ہوتا ہے اس کے اندر مائل سٹون بنا لیتے ہیں تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ تو آئیے سفر کو آسان کرتے ہیں۔ پہلا رکوع جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سب سے پہلے اپنا تعارف کروائے گا۔ اور تعارف کیا کروائے گا؟ اللہ کا تعارف اس کی صفات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی 10 صفات ہمیں بتائے گا کہ میں اللہ ہوں، اور میں بھی مطلق۔ مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے جی، لا متناہی، لا محدود۔ تو لا محدود بھی ہوں، مطلق آزاد ہوتا ہے کہ جس کی کوئی آزادی کی حد نہیں ہوتی۔ تو وہ 10 کی 10 صفات بھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود چونکہ اللہ کی ہیں، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے شروع کے اندر کہ وہی صفات دنیا کے اندر لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، جی، دنیا کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلا دنیا کے اندر بھی آپ کو
عزیز ملیں گے، حکیم ملیں گے، اپنا ملکوں کے بادشاہ ملیں گے. جی ایسے ہی ہے. جی کچھ سر. صفات بلکہ کہیں گے، باقی کچھ صفات ایسی ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہیں. تو اس مخلوق کے اندر وہ صفات اور اللہ کی صفات کے اندر فرق کیا ہے، کون بتائیں گے؟ مثلا اگر عزیز آ جاتا ہے، حکیم آ جاتا ہے، علیم آ جاتا ہے، تو قدرت تو انسان بھی رکھتا ہے اور قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی رکھتا ہے. تو فرق دونوں میں کیا ہوا؟ جلدی جلدی انسان بتائیے کو گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی. اللہ تعالیٰ ہی نے دی ہوئی ہے اس کو جو طاقت دی ہے، چلو قدرت جی، ایک پتہ چل و گیا طاقت. کہ اللہ کو اللہ دینے والا ہے اور مخلوق لینے والی ہے. جی سر. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی صفات، میں نے ابھی دو لفظ اس کے لیے استعمال کیے، لا محدود اور مطلق. لا محدود اور اور مطلق. اور مطلق. مطلق. اور اللہ نے اپنی صفات اپنے آپ کو خود دی ہوئی ہیں. اللہ نے کسی کو کوئی صفات نہیں دی ہوئی. مخلوق کو وہ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی چاہا وہ دے دیں، اور جو صفت اس کی اپنی تھی چاہا تو وہ نہیں بھی دی. جی جی آئے گا یہاں. جی. وہ کون سی ہیں؟ الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ چار صفات جو ہیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دی. کیوں جی؟ جی جی سر. جی. باقی 6 رہ گئیں. اب 6 کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا ہے. آگے چلتے ہیں. موضوع کیا ہے اس صورت کا؟ اس کا مرکزی موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ. کیا ہے جی؟ انفاق فی سبیل اللہ. ہاں، کہ پہلے اگر ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر لے آتے ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیتے ہو، تو پھر یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ خاص طور پر اس کا موضوع ہے. جی تو میں اس کا بتانے لگا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں. کہ پہلا رکوع، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات آئیں گی. اللہ کہے گا کہ بھئی تم اب ایمان لاؤ، اور اپنے اللہ پر بھی اور رسول پر بھی، اور ساتھ ہی یہ کہے گا کہ جو چیزیں میں نے آپ کو دی ہیں ان کو خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ دو چیزیں کرے گا. ایک تو اس کو قرض سمجھے گا اپنے ذمہ، اور قرض واپس کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرض واپس دے گا اور وہ کئی گناہ کر کے دے گا. ایک چیز. دوسری چیز جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن دو چیزیں ہوں گی. ایک تو سورج کی تپش ہوگی اور اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کرے گا، اندھیرا کر دے گا، اور اس اندھیرے میں نور اس کو ملے گا. یہی جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، جس کا ایمان بھی ہوا اور اس میں انفاق فی سبیل اللہ کیا، تو یہ انفاق فی سبیل اللہ ان لوگوں کے لیے نور بن جائے گا جس سے وہ چل کے اپنے جنت کی طرف جائیں گے. اور ان کے ساتھ ہی منافقین وہ جا رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے، یہ ابھی پڑھیں گے ہم، کہ ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ دے دو. لیکن یہ نور سامنے ہوگا اور دائیں طرف ہوگا. قرآن مجید کے ہم الفاظ پڑھیں گے، اور وہ بائیں طرف ہوں گے کہ نقتبس، ان میں سے کچھ ایک انگارہ ہمیں بھی دے دو. تو بہرحال الفاظ وہاں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ درمیان میں ایک دیوار بنا دے گا جس کے باہر، اندر تو منافقین ہوں گے اور باہر جناب اپنے مسلمان ایمان والے. اور رسول پاک کی حدیث ساتھ میں لا لیتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں ہے کہ بھئی صرف ایک یہ انفاق فی سبیل اللہ نور بننا ہے، بہت سارے اعمال ہمارا نور بنیں گے. لیکن اس جگہ پہ اللہ نے کہا کہ انفاق فی سبیل اللہ نور بنے گا. رسول پاک نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا نور اتنا ہوگا جیسا مدینہ سے عدن، یمن کا دارالخلافہ، وہاں تک ساری چیزیں بالکل واضح نظر آئیں گی. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا نور اتنا ہی ہوگا
کہ وہ پاؤں سے آرام سے آگے آگے چل پائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو بھی عمل کیے ہوئے ہیں، جتنے خلوص کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، اتنے خلوص کے ساتھ اس کے اندر روشنی بھرے گا، اور جتنا کم خلوص ہے اتنا اس کے اندر روشنی کی جو کیا کہیں گے مقدار روشنی کو کیا کہیں گے؟ لہر اچھا جی، روشنی چلو کی لہر۔ ٹھیک ہے، وہ روشنی کم ہوگی۔ ایک تو یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تمہیں وعدہ یہ واپس لوٹانے کا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اور پھر بتایا یہ، اس کے آگے ہم پڑھیں گے دوسرے رکوع کے اندر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو ایمان لائیں گے ان کو کیا بنا دے گا؟ صدیقین اور مصدقین اور مصدقات کا لفظ آ رہا ہے، صدیقون بنا دے گا اور شہداء بنا دے گا۔ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، پھر اس کی ایک مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا۔ ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے ایک کسان بادل کا انتظار کرتا ہے، اس کو امید لگ جاتی ہے، فصل اگتی ہے اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ میری فصل آ گئی، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تو فصل کیا ہوئی؟ کھیل اور تماشا، جو اگی بھی جیسے ہماری بچپن ہوتا ہے اور اس کے بعد جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا آتا ہے اور ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہی چیزیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کہ تقدیر میں نے لکھی ہے، اگر تمہارے اوپر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، وہ جو جبری تقدیر ہے۔ جبری کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے وہ آزمائش کے لیے، مثلا اس کی مثال دے لیتے ہیں، مثلا کوئی ایسا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس کو سنائی نہیں دیتا، کسی کو دکھائی نہیں دیتا، کوئی بیچارہ چل نہیں سکتا، اب بجائے اس کے کہ وہ اس کو اس بیماری کو اللہ کے سامنے گلا کرے، شکوہ کرے، بلکہ وہ کیا کرے؟ اس پر صبر کرے اور یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری آزمائش کے لیے یہ چیز لکھ دی تھی، تو دنیا کے اندر یہ بھی میری عبادت کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی ہم کریں گے آگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آ جائے گا کہ وہ لوگ جو بخیل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر کچھ باتیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور اس کے بعد باقی عیسیٰ ابن مریم تک جتنے بھی رسول بھیجے، اور ان سب رسولوں کے ساتھ میں نے 3 چیزیں بھیجی ہیں، وہ یاد رکھنی ہیں۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ رسول بھیجے، ان کے ساتھ کتاب بھیجی اور میزان بھیجا، میزان اعتدال عدل کرنے والا وہ چیز۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے لوہا نازل کیا، الحدید، جو اس سورت کا کیا ہے؟ نام ہے الحدید۔ تو لوہا ایک ایسی معدن ہے جس کے اوپر ریسرچ ہو چکی ہے کہ یہ دنیا کے اندر نہیں پایا گیا، یہ بیرونی دنیا کی کوئی کیا ہے؟ میٹل ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور پھر بتایا کہ یہ جو رہبانیت ہے یہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے نہیں چنی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اپنے لیے رہبانیت کر دی۔ رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ کہ آدمی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں کے اندر چلا جائے اور وہاں بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، لیکن لا رہبانیت فی الاسلام، رسول پاک کی حدیث ہے، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ کہ اسلام دنیا کے اندر رہے، شادیاں بھی کرے، اور دنیا کے جتنی نعمتیں بھی ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ان کو استعمال بھی کرے، اور یہی استعمال کرنا وہ اس کو جنت کے اندر لے جائے گا۔ اب پڑھتے ہیں جی یہاں آ کے، وقت ہمارا 18 منٹ ہو گئے ہیں۔ تو سبح للہ،
تسبیح بیان کی اللہ کے لیے، ما فی السماوات والارض، ہر کسی نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یہ اب آسمانوں میں جو بھی ہیں، آسمان بذات خود بھی، زمین بھی، یہاں صورت آئے گی آپ کی، ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض، کہ اس اللہ کے لیے جتنے بھی سات آسمان ہیں اور زمین ہے وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، ومن فیہن، اور جو ان کے اندر ہے، درمیان میں ہے وہ بھی۔ اور آگے ہم نے پڑھا تھا، کیا تھا جی آگے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات کے اندر انسان اور جن، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہیں کرتی۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی زبان نہیں سمجھتے، وہ تو تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، تم نہیں سمجھتے ان کی زبان۔ تو لہذا ہمیں بھی یہ کہا کہ کائنات کے اندر جتنی بھی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کو ایک لفظ میں استعمال کل بھی کیا تھا، پیراگون آف پرفیکشن۔ جی، تسبیح کے بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے معنی ہیں۔ سبح کے معنی تیرنا بھی ہے، سبح کے معنی دوڑنا بھی ہے، اور وہ جو سیارے دوڑ رہے ہیں وہ بھی، اور ان کا یہ عمل جو ہے، اور سبح کے اصل معنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ سمجھنا کہ وہ ہر لحاظ سے جتنی بھی اس کی صفات ہیں، جب وہ بذات خود ہے، اس کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی خطا وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی اور اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن ایک اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو جس کے اندر کوئی کمی نہیں۔ یہ چھوٹے الفاظ نہیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں جی کوئی کمی نہیں، بس اتنا ہی کہہ دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایسی ذات ہو جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی نقص آدمی نہ دیکھے تو وہ ایک تکمیل کا پورا نمونہ ہو۔ آگے جی پڑھتے ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس میں یاد رکھنا ہے ہم نے پہلے عزیز الحکیم الف لام کے علاوہ پڑھے ہوئے ہیں، جی ساتھی میری بات کا جواب دیں۔ جی جی سر، مطلب الف لام کے علاوہ عزیز پڑھا ہوا ہے، الف لام کے علاوہ حکیم بھی پڑھا ہوا ہے، الف لام کے علاوہ ہم نے وہ علیم بھی پڑھا ہوا ہے جو کہ ابھی سامنے بھی ہے۔ جی، الف لام جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کے اندر حصر کا موضوع ہو جاتا ہے، مثلا وہی انتہائی غالب اور وہی انتہا بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ یہ جو ہے نا وہی کا لفظ، یہ ہم استعمال کریں گے الف لام کی وجہ سے۔ یہ جی ایک آیت ہوگی، آگے پڑھتے ہیں۔ جی اب طریقہ یہ ہے، ایک اچھا ہوتا پروفیسر ہے صاحب، یہاں ایک نقطہ میں چاہوں گا آپ اس کی وضاحت فرما دیں کہ جی سبحہ یہ تو درست ہے کہ ماضی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ تسبیح کی، لیکن جی میں نے دیکھا ہے مترجمین کا جو رجحان ہے وہ مظاہرے کی طرف ہے، حالانکہ اس میں تو سبح ہو یا سبح ہو کے الفاظ جو ہیں وہ قرآن حکیم میں ہمیں ملتے بھی ہیں۔ تو یہاں جی بھی یہ فتح محمد جالندری کا ترجمہ میرے سامنے ہے، انہوں نے بھی ترجمہ جو ہے وہ اس کو مظاہرے میں ہی کیا ہوا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی کیا ہوا ہے۔ دیکھیں پروفیسر صاحب، یہ ہوتا ہے کہ جب ترجمہ کیا جاتا ہے نا، جو دوسرے بڑے لوگ ہیں، ہم تو مطلب ترجمہ لفظی ترجمہ سیکھ رہے ہیں نا، تو لہذا اس وجہ سے ہم ماضی میں کرتے ہیں، وہ تراجم کرتے ہیں کہ دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کون سے لفظ آئے ہیں۔ مثلا سبح بھی آیا ہے تو یسبح آیا ہے، اور ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں تو وہ سبح کا لفظ یسبح کرتے ہیں۔ سبحان بھی آیا ہے،
سبح بھی جی آیا ہے جی، جی جی تو وہ اس وجہ سے وہ کرتے ہیں۔ تو ہم چونکہ ایک اپنا طالب علم ہے، اور شروع سے ایک مطلب ہمارا نقطہ یہ رہا ہے کہ جو اس کے الفاظ بنتے ہیں، اگر کہیں ہمارا وہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ہم انہی تراجم کی طرف آئیں گے جو ہمارے اسلاف ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنتیں کی ہوئی ہیں، ان کے مطابق ترجمہ کریں گے۔ لیکن اس جگہ پہ ہے اللہ ہی کے لیے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ہر ایک نے اللہ ہی کے لیے، آپ کیا کریں گے؟ تسبیح بیان کی۔ تسبیح بیان کی، ٹھیک ہے، بالکل کی کریں گے، اب کرتے ہیں بھی، مطلب لکھا ہوا ہے یہ، لیکن اس جگہ پہ سب بہا ابھی ماضی کا ہے۔ آگے قرآن مجید ہم نے سارا پڑھنا ہے، تو جب ہم آگے پڑھیں گے، جب مثلا سورہ صف کے اندر آ جائیں گے تو وہاں یسبح پڑھیں گے، جی تو سورہ ہاں جمعہ پتہ میں۔ چل جائے گا کہ بھئی یہ ماضی، حال، مستقبل سارا قرآن مجید تو ہمارا سارا ہی پورا فرض ہے نا ہمارے اوپر پڑھنا جی جی۔ تو جہاں تک میرے علم میں تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی انتہائی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو انتہائی غالب ہو، اور ہو بھی دنیا کا، میں بتا رہا ہوں مخلوق میں سے جو انتہائی غالب ہو، پتا ہو کہ میرے اوپر اب کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا آ جاتا ہے، حالانکہ وہ ہے کوئی نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اقتدار آ گیا ہے، اب مجھے کوئی پوچھنے بلانے والا نہیں۔ کم از کم اپنے ملک کے اندر کچھ شخصیات آپ کو مل جائیں گی کہ جہاں کوئی اوپر بلانے والا نہیں ہوتا، وہاں پھر وہ اپنی من مانی کرتے ہیں، کسی کے اوپر زیادتی، کسی کے اوپر کوئی کسی کو حق مار لیا، کسی کو حق زیادہ دے دیا۔ تو یہاں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں ہے، وہ حکمت کے ساتھ ہے، بہت زیادہ حکمت والا ہے، وہ ایسا نہیں کرتا۔ آگے چلیں جی۔ جی 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 سر۔ آگے جناب یہ ہے، یہاں میں بتا رہا ہوں ابھی لہو، اب میں نے بتایا تھا کہ جب اصل میں تو ہے ملک السماوات والارض لہو، ملک السماوات والارض لہو۔ اب لہو پہلے آ گیا ہے، لہو اصل میں خبر تھی کہ آسمان اور زمین، خبر کیا ہے؟ یہ اس اللہ کے لیے ہے، یہ خبر تھی نا۔ تو جب خبر پہلے آ جاتی ہے تو یہ بھی حصر کا موضوع، حصر کا طریقہ بنتا ہے، مطلب ترجمہ ہوگا اسی کے لیے ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب خبر، اب لفظ مشکل ہیں جو میں استعمال عام طور پہ نہیں کرتا، کمبینیشن ہوتا ہے مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر۔ ہاں جی، مبتدا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کوئی بات بتانے کی ابتدا کرنے والا، اور وہ کچھ بتاتا ہے، وہ خبر ہوتی ہے۔ اگر وہ خبر شروع کے اندر آ جائے تو عربی کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ وہاں صرف اسی کے لیے، وہی، یہ ترجمہ آ جاتا ہے۔ سمجھا پائے ہوں؟ جی بالکل جی سر۔ اب کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ میں نے کہا تھا کہ اسی کے لیے، اب یہ ہے اس کے لیے اور اسی کے لیے فرق ہے، کیوں جی؟ جی جی بالکل ہاں، اس کے لیے جب کہیں گے تو ممکن ہے یہ بھی آ سکتا ہے کہ کسی اور کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کہیں گے اسی کے لیے ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے یا بادشاہی ہے۔ اب یہاں میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ باقی لوگوں کی بادشاہت، آپ نے کہا تھی وہ دی ہوئی ہے، ایسے ہی ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ وہ اس بادشاہت کے اندر محتاج ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ بادشاہ ہوتا ہے لیکن پیچھے سے پانی بند ہو جاتا ہے اور اس کو مصیبت آ جاتی ہے کہ بھئی وہ ہمارا جو 1960 کا پیکٹ تھا وہ تو ختم ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیوں جی؟ جی ہوتا ہے نا، جی سر۔ لیکن اللہ کے لیے نہیں۔
اللہ کے لیے جو اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اور یحیی وہ زندہ کرتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہی مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر ایک چیز پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو بہت زیادہ لفظ ہے یہ کہاں سے آیا؟ قدیر جی قدیر، یہ کا درمیان میں جو آخر سے پہلے یہ آ گئی ہے وہی بات ہے، فعیل کا وزن، علیم کا وزن، رحیم کا وزن تو ہے بہت زیادہ قدرت رکھنے والا۔ آئیے جی پڑھیں سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترجمہ نہیں ہوا، کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کریں جی۔ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جی اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اب یہ جو آیات ہے جو آپ میں پڑھ رہے ہیں یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کے اندر آسمان اور زمین دیکھتے ہو، اس کے علاوہ کائنات آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیتی، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، تو لہذا تمہارے لیے ایک وحی حصی انسان کے لیے، جنوں کے لیے یا جن کو قوت اختیاری دی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اگر اللہ کی تابع فرمان ہیں اور جو اللہ کہہ رہا ہے وہی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حکم کے اندر وہ نافرمانی نہیں کرتے، تسبیح بیان کرنا ہم نہیں سمجھتے ان کی، مطلب کہ دو، ایک کہتے ہیں کہ بھئی زبان سے، ایک کہتے ہیں عمل سے، قال اور حال یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ ٹرمینالوجی ہے، تو وہ بول بھی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی بولنے کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ ٹھیک، اگر وہ خواہ وہ بول رہے ہیں خواہ وہ نہیں بول رہے، لیکن وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور جی اب سبح للہ، تسبیح بیان کی، تسبیح بیان کی اللہ کے لیے، ماں، اب ترجمہ کر ہر اس چیز نے، ماں کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ہر اس چیز نے، ہاں تسبیح بیان کی اللہ کے لیے ہر اس چیز نے جو فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین میں ہے، جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وَهُوَ العزیز الحکیم، جی اور وہی وہی انتہائی غالب بہت زیادہ اور حکمت والا ہے۔ وہی انتہائی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وقت کم ہے تو میں پروفیسر صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس کا ترجمہ کریں، پھر اگلا جو ہے ڈاکٹر ذوالفقار بھائی کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے کہ جو انتہائی رحم کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ سبح، تسبیح کی، للہ، اللہ ہی کے لیے، ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی اس سے مراد ہے مخلوق۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ وہی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ لہو، اسی کے لیے، ملک جی السماوات ابھی والارض، پڑھنا ہے اس کو، ابھی اس کو پڑھنا ہے مدد کے ساتھ۔ جی اب آ گیا لہو، ترجمہ کریں۔ اسی کے لیے اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر، سوچ کے اندر، فکر کے اندر یہ باتیں سنبھالو، صرف زبان سے نہ پڑھو۔ یہ حقیقت ہے کہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ باقی مخلوق میں سے جتنی بھی ہیں کیا کرنا ہے، وہ ایک تو محتاج ہیں، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نہ کبھی ختم ہو جانا ہے، ان کی بادشاہت ختم ہو جانی ہے، تو اس کی بادشاہت دائمی، مطلق،
لا متناہی، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، یحیی، وہی زندہ کرتا وہی ہے زندہ وہی کرتا ہے زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور اور وہی وہی مارتا مارتا ہے، ہے، اور وہی مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی وہی ہر اور وہ چیز ہر پر چیز بہت پر زیادہ پر قدرت بہت رکھنے قدرت والا زیادہ رکھنے والا قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ ہر ایک چیز پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اچھا جی، آگے جو چار چیزیں آ رہی ہیں یہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں، تو یہاں بھی الاول آ رہا ہے، والآخر آ رہا ہے، اور یہ آیت والظاہر والباطن، یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں بہت ساری تفسیر آئی ہیں، اور اس کی تفسیر کرنا بہت مشکل بھی ہے جی۔ تو ہم اس کے لفظی معنی آج کریں گے، کل باقی کریں گے۔ وقت کتنا رہ جاتا ہے باقی؟ بس 1.5 منٹ ہے۔ 1.5 منٹ ہے، تو ہم اس 1.5 منٹ سے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ذرا کریں، تو کل ہم اس کو ٹچ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ سبح للہ، تسبیح بیان کی اللہ کے لیے، ما فی السماوات والارض، ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی انتہائی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ جی اپنے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب۔ ذوالفقار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ سبح للہ، تسبیح بیان کی اللہ کے لیے، ما فی السماوات والارض، ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی انتہائی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ بس یحیی چونکہ کھڑی زیر ہے، یحیی، ویمیت وقف ہے، تو اس کی طرف توجہ کر لیجئے گا۔ تو اب انشاءاللہ اب یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ صفات، ایک تو یہ ہے کہ العزیز الحکیم، آسمان اور زمین کی بادشاہت اس کے لیے، وہی زندہ کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یکتا صفات ہیں۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کب مرنا ہے، اور وہ مارتا بھی وہی ہے، اور وہ یہ اکیلا ہی ہے کہ جو ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ زندہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ ویمیت، اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے یا خود کرتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے۔ یہ صفات کسی مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ تو ہم اللہ کو اس تعارف کے ساتھ مانیں گے کہ جس اللہ کے سامنے ہم سجدہ کر رہے ہیں اس کی صفات یہ ہیں۔ باقی انشاءاللہ کل جی، ٹھیک ہے جی؟ فی امان اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سب کو۔ بس